حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے تیرے گناہ زمین کی ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے بڑھ گئے، تیرے گناہ درختوں کی پتوں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ دنیا بھر کی تمام بدعمالیوں سے بڑھ گئے۔ او میرے بندے آ جا، میں نے رمضان کا مہینہ تجھے عطا کر دیا، میرے دروازے پہ سجدہ کرنا سبحان تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا یہ میں خدا کا کام ہے۔ بے نیاز بادشاہ خالق و مالک لوگوں کی زندگی میں پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کی رمضان قرآن کے صدقے میں مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی بگڑی بنائے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے عرض کرتے ہیں الہی ہم کسی عمل کے قابل نہیں، کوئی نیکی کرنے کے قابل نہیں، یہ کیا سبب بنا جو ہمیں چین مل گیا؟ جواب ملتا ہے قبر والو تمہیں پتہ نہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کا چاند نظر آ گیا، یعنی رمضان المبارک کی خیر و برکات زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچتی ہیں۔ اتنا مبارک ہے وہ آدمی جس نے سارے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، عبادت کی، محنت کی، اللہ اللہ کی، استغفار کی۔ اسی لیے پروردگار عالم کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے تیرے گناہ زمین کی ذرات سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ پہاڑ کے وزن سے بڑھ گئے، تیرے گناہ درختوں کی پتوں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ دنیا بھر کی تمام بدعمالیوں سے بڑھ گئے۔ او میرے بندے آ جا، میں نے رمضان کا مہینہ تجھے عطا کر دیا، میرے دروازے پہ سجدہ کرنا سبحان تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا یہ میں خدا کا کام ہے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے کروڑوں لوگوں کی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ ہر روز شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت کروڑوں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ بعض بد نصیب اس مہینے میں رمضان کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان قرآن دونوں چیزیں اللہ کے یہاں آدمی کے لیے سفارشی بنتی ہیں۔ اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے، آیت الکرسی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو مجھے سوتے وقت تلاوت کر لیا کرے، مجھے پڑھ لیا کرے، مالک کائنات کی قسم ساری رات کے تمام خطرات سے، چوروں سے تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورۃ یاسین کہتی ہے او اللہ والے اگر تم صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تو میری تلاوت کر لیا کرے، مجھے پڑھ لیا کرے، سارا دل کے حادثوں سے، خطروں سے، سارا دل کی پریشانیوں سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو سوتے وقت مجھے روزانہ پڑھ لیا کرے، کوئی مرد عورت روزانہ کا معمول بنا لے جب تک میری تلاوت نہ کرے اس وقت تک نہ سوئے۔ تبارک الذی کہتی ہے قبر میں گھر والے چھوڑ کے چلے جائیں گے، برادری چھوڑ کے چلی جائے گی، اولاد چھوڑ کے چلی جائے گی، بھائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے اس مالک کی کائنات کی قسم جو میری ساتھ ساری زندگی وفاداری کرے، قبر میں ہر طرح کے عذاب سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ جو میری ساتھ وفاداری کرے گا تبارک الذی کہتی ہے میں اس کے ساتھ قیامت تک وفاداری کروں۔ سارا خاندان چلا جائے گا، ساری برادری چھوڑ کر قبر میں واپس ہو جائے گی، میں اللہ کا قرآن سورہ تبارک الذی قبر میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ سورت قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے، فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ پڑھ کر
اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ دار کی روح کو بخش دے۔ سورت قل ہو اللہ کہتی ہے سورت تو چھوٹی ہوں، پر جو آدمی اخلاق سے محبت سے پڑھ کے بخشتا ہے، میں اس کی ماں کی قبر پہ پورا قرآن بل کے پہنچ جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑیں گے، اتنی بربادی آ جائے گی، اتنی تباہی پھر جائے گی۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، ادھر دم نکلے گا، ادھر شکل بدل جائے گی، صورتیں بدل جائیں گی بدعملی کی وجہ سے۔ اس لیے کیا معلوم ہے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری جمعہ ہے، زندگی کے لیے آخری جمعہ ہے۔ پچھلی سال آخری الوداعی جمعے کو ہزاروں لوگ دنیا میں تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، دندنا رہے تھے، سال بھر میں موت آئی۔ آج کوئی نیکی کرنے کے قابل نہیں، دعا مانگنے کے قابل نہیں، قبر کی مٹی نے کھا کے ان کی تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم للکارتا ہے، فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کون ہے؟ جلدی نہ کرو، میں خدا تمہارے ایسے فیصلے کر دوں گا جو آج تک فیصلے نہیں ہوئے۔ مشکاہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، موت کے وقت کی ترہ کو لو پناہ مانگو۔ اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے، مرنے کے بعد لاکھوں برس تک منہ سے تلخی نہیں جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو رت ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا، سارے بدن کا لہو خشک ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے نا، قبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں ایک پرانی قبر دکھائیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ یوں لکھا ہے قبر میں سے آدمی باہر آیا، سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام سام ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پوچھا تمہارے زمانے میں کالے بال رہتے تھے، سفید نہیں ہوتے تھے، تیری سفید داڑھی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، ابھی ابھی جب مجھے حکم ملا کہ قبر سے کھڑا ہو جا، اس فکر میں میری داڑھی سفید ہو گئی کہ قیامت آ گئی۔ وہ دن آ گیا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔
او مجرموں، ظالموں، بدبختوں، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں موت کا جھٹکا لگنے سے، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا، چاروں طرف بیٹھے ہیں گھر والے لوگ، موت کا وقت قریب آیا، پسینے چھوٹے، آدھا چھوٹنے لگے، رگیں ٹوٹنے لگی، کروٹیں بدلتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں ابا جان کیا بات ہے، امی جان کیا بات ہے؟ کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، ایک سانس نہیں آتا، سانس لیتا ہوں اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس نہیں آتا۔ صحیح، آج سانس کی قدر ہوئی، کروڑوں کے روپے کے بدلے میں ایک سانس وہاں نہیں ملے گا، تخت و تاج بادشاہت کے بدلے میں ایک سانس وہاں نہیں ملتا۔ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا کسی کی نہ بنی۔ تم تو آج ایک مرلے کی، دو چار مرلے کے مالک ہو، کنالوں کے مالک ہو، 2-4 کمروں کے مالک ہو، ایک دکان کے مالک ہو، ایک مکان کے مالک ہو، ایک علاقے کے مالک ہو، 2-4 مربوں کے مالک ہو۔ خدا کی قسم اس دنیا سے روئے زمین کے مالک چلے گئے، ساری دنیا میں حکمرانی کرنے والے رخصت ہو گئے، اور ننگے آئے تھے ننگے گئے۔ آخری وقت ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، میت کو انگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اسی غم میں رات دن رہتے تھے، رویا کرتے تھے ہر وقت۔ اس لیے آخری وقت ہے، عورت اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، کلیجہ پھٹا جاتا ہے، کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ جب کہ ہلدی سے زردی ہوئی زیبتن، پی کی جاتی ہوں مجھ سے ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے اس راہ پر مجھے جانا پڑ گیا جس سے کوئی نہ بچا، سب کو جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے اللہ والے لوگ اس ٹائم پہ روئے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا ناک رگڑ رہے ہیں، زمین پہ ماتھا رگڑ رہے ہیں، آخری وقت ہے۔ کسی نے پوچھا ثوری تجھے کیا ہوا؟ رونے لگے، فرمایا موت قریب ہے، نہ جانے کیا بنے گی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑتا ہوں پھر پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی جل شان ہو کی گرفتاری کتنی بڑی ہے، اس کی پکڑ کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، میں خدا بڑا بدلہ لینا جانتا ہوں، مجھے طاقت ہے اس بات کی کہ ہر طریقے سے بدلہ لے لیا جائے۔ تو آخری وقت آ پہنچتا ہے اور ہم لوگ نیکی کچھ نہیں کما سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے کر کانٹوں والے جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑی لے کر چھیتو کوٹو، ایک پلہ پکڑ کر کھینچو، جیسے وہ تمام سوتر ٹوٹ جاتا ہے یوں رگیں آدمی کی توڑ کے رکھ دی جاتی۔
علماء کرام نے لکھا ہے آخری وقت ہے، دم نکل رہا ہے، منہ چر گیا، منہ پھٹ گیا، طاقتور ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، گورنر ہے، اپنا منہ بند کرنے کی طاقت نہیں، آنکھیں چر گئی، آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا، ہاتھ پیر الگ الگ رہ گئے، ان کو ایک جگہ اکٹھے نہیں کر سکتا۔ فرمایا اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، موت کا معاملہ جو ہے عین ٹھیک وقت پہ آ کے پکڑ لے گا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آئی، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، مگر جب پانی آیا اشارہ فرمایا یہاں میرے قریب رکھ دو، رکھ دیا گیا، رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بنے گی؟ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی او دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے، کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی، آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے،
تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے، سب کچھ کما کے لے گئے۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوی بها جباہم ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا۔ سنو حضور فرماتے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے، خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں، خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی مرنے سے 5 منٹ پہلے، منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا۔
ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے، مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ. چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا. یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا. مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی. ڈرا اس کے قہر سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی. مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے. بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے. ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی. آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے. آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ. انا بیت الواشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے. ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی. قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی. وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا؟ وہ پیارے پیارے لب کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیے. ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے، کیڑوں نے کھا کے مکا دی. وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی. جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو، تمہارا کیا حال ہے. تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں. آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ. تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں. تم نہیں جانتے. کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے. زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے، کل کو تیرے اتریں گے. عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے. زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری،
कुंबा कबीला छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, याद रख। आज मेरा घर उजड़ गया, कल तेरा उजड़ेगा। आज मेरे लावारिस हो गए, कल को तेरे लावारिस हो जाएंगे। आज मेरे यतीम हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे, कल को तेरे यूं ही लावारिस और यतीम हो जाएंगे। पानी डालते हैं, आवाज आती है, जिस तरह मलते हैं घोड़े को ना मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को ना मल। और मुझे नहलाने वाले, मुझे गुस्ल देने वाले, जरा आहिस्ता हाथ लगा, तुझे क्या मालूम है मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है। मेरी रगे मौत ने तोड़ डाली, मेरे आधा मौत ने तोड़ दिए। दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ कहे जरा संभल के चल। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, आओ देखो आओ देखो। इसी के लिए बार बार रोता कहता है, जिंदगी का राज है, कर ले जो करना आज है। ओ मर गया मोहताज है, आ यार तू गाफिल न हो। कौन है? बेदर्द जमाना, हालात चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और मरने वाला ये कह रहा, मेरा मुंह देखने वालों कुछ सबक भी सीख के जाओ। आज मेरा मुंह देख रहे हो, आज हमेशा के लिए मेरी शक्ल छुप जाएगी, मेरी सूरत छुप जाएगी, मेरी औलाद को नजर ना आएगी, मेरी बीवी को नजर ना आएगी, मेरे खानदान को नजर ना आएगी। याद रखो तुम सबका यही हाल बनेगा। यकीन नहीं करते लोग, दुनिया मर गई अपने मरने का, फिर भी यकीन नहीं। इसलिए कहता एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अज़दहा बन के सबको निगल जाएगी। कोई नहीं बचा, जो आया वही गया। शक्ल देख रहे हैं लोग, आना जाना लगा हुआ है। किसी ने बाहर से आवाज दे दी, जल्दी करो और भी तो काम करने हैं, कब्र को मैयत पहुंचानी है। आवाज आती है, काहे की जल्दी है मेरा मुंह ना ढके, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, ये सूरत आज के बाद हमेशा के लिए छुप जाएगी। जरा और देखने दो बहन भाइयों को। फिर आवाज आती है, जल्दी करो मंजिल पहुंचाओ। कहता उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, और बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। मेरे नन्हे नन्हे बच्चे ये यतीम हो गए, इनके सर पे हाथ कौन फिरेगा, इन बच्चियों को मेरी धी को रोएगी, कौन पूछेगा धीए तेरा की हाल है। कौन लाड लगाएगा, कौन इनकी हिमायत करेगा। मेरे तेरे दरवाजे पे धक्के खा खा कर अपनी जिंदगी पूरी करेंगे। आज मेरे बेवार से बन गए। अम्मा की मोहब्बत को याद किया करेंगे, अम्मा कैसी होती हैं। अब्बा की मोहब्बत याद किया करेंगे, अब्बा का प्यार कैसा होता है।
حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں. کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا, ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا, اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا. اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم. لوگوں یہ میری بیوہ میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا, میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا, آج میری کا پیار اجڑ گیا, آج میری لاوارث ہو گئی, میری آبرو کو نہ تکنا, میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا, میرے بچوں کو نہ سٹانا, آج میں بیوار سے کر چلا ہوں, خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا. سارا جہان فانی, تمام نظام فانی, اور اپنی حالت کر کے کہتا لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ, اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ, مجھے تو کھا گیا ہے میرے گناہ. لوگوں ذرا سنبھل کے آؤ, خیال کر کے آؤ. حدیث میں آتا ہے قبر کی زمین جب آدمی کو دباتی ہے, بے نماز کو دبائے گی, زکات نہ دینے والے کو دبائے گی, روزہ نہ رکھنے والے کو دبائے گی, قرآن پڑھ کر تلاوت نہ کرنے والے کو دبائے گی. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں میں انگلی ڈال کے فرمایا اس طرح دبائے گی قبر کی زمین, ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی, ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی.